بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں کہ جنات کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، اور ہم اس کے اوپر مختلف جو موضوعات ہیں وہ ان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی اہم چیز جو معالج ہے، جو علاج بالقرآن، یعنی دو قسم کے علاج ہوتے ہیں، ایک شرعی ہے اور ایک غیر شرعی ہے۔ جو علاج شرعی ہے اس کے جو معاملات کو، اس کے معنی کو، اس کی کیفیات کو جو سمجھنے والا ہے، یعنی جو قرآن اور سنت کو جاننے والا ہے، وہ شرعی علاج کرتا ہے، اور جو قرآن و سنت کے علاج کو نہیں جانتا وہ غیر شرعی علاج کرتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من استطاع منکم ان ينفع اخاه فليفعل، جو تم میں سے استطاعت رکھتا ہے اپنے بھائی کو نفع پہنچانے کی، تو اس کو چاہیے کہ وہ ضرور اس کو نفع پہنچائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو، اس بیماری کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ اب یہاں پہ سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صبر کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور بعض اصحاب نے علاج بھی کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کا بھی حکم دیا ہے۔ لیکن یہاں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب جس کا نام فتح المنان ہے، فی جمع کلام شیخ الاسلام ابن تیمیہ عن الجان، اس کتاب کو انہوں نے جمع کیا ہے، یعنی اس کے جو احکامات ہیں اس کے اندر جو جنات کے موضوع کے اوپر ہیں، علاج کے حوالے سے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری ان چیزوں کو جمع کیا گیا ہے جس میں ہمارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے خیر ہے انشاءاللہ۔ اب ایک تو ہے علاج، کہ آپ علاج کیسے کریں۔ اس کے لیے آپ کو لازمی ہے کہ آپ قرآن کریم اور صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو علم ہونا چاہیے، اور اسی طرح آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ مخلوق ہیں، آپ خالق نہیں ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو شرعی احکامات ہیں وہ کیا ہیں، اور غیر شرعی احکامات کیا ہیں جن کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کوئی نافرمانی سرزد ہے۔ جو معالج ہوتا ہے وہ سب سے پہلے شریعت کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ ایک عظیم جہاد قرار دیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایسے معالج کو، یعنی ایسا جہاد کرنے والا قرار دیا ہے جو کسی بھی ایسے شخص کو جنات سے آزاد کرواتا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ہے جہاد بالنفس، جہاد بالمال، اور جہاد بالسیف، جہاد بالقلم، یہ ساری جہاد کی اقسام ہیں۔ ایک جو بڑی قسم ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اخراج الجن من المصروع من اعظم الجہاد، جہاد کی ایک بڑی قسم میں یہ ہے، اور حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو راقی ہے، یعنی جو معالج ہے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے کا مجاہد ہے۔ اللہ کریم اپنے اس مجاہد سے اللہ تعالیٰ ضرور کام لیتا ہے اور کام لیتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ بڑی اہم چیز یہ ہے کہ وہ کس طرح سے مجاہد، کس طرح سے ہے، وہ قرآن کریم کی تلاوت کو ان مریضوں کے اوپر فکس کرواتا ہے کہ آپ نے یہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے، معوذات کی، نماز کی، اور اسی طرح اور دعا، اور اسی طرح صدقات کا اہتمام آپ نے کرنا ہے۔
ایک آدمی جس کی زندگی میں یہ چیزیں بالکل ناپید ہو گئیں، اس شخص نے ان سے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے، اس شخص نے ان پر یہ ان چیزوں کو مضبوط کیا، اور انہوں نے ان علاج کے مراحل کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ طے کرتے چلے گئے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان ساری جو کیفیات تھیں اس میں سے نکالا۔ تو ان سب چیزوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجاہد جو ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتا ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم وہ نافذ ہو جائے، وہ نافذ العمل ہو۔ تو راقی بھی مجاہد فی سبیل اللہ ہے، وہ اللہ کے حکم کو، اللہ کے حکم کا نفاذ کرواتا ہے، اس لیے فَأَنَّهُ مجاہد فی سبیل اللہ۔ اب ایک آدمی جو گناہوں میں لپٹا پڑا ہے، گناہوں میں، اور بہت زیادہ اس کے وہ گناہ ہیں، تو راقی جو ہے، وہ جو معالج ہے، وہ ان گناہوں سے اس کو ڈراتا ہے، اس کو پیچھے کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو، اس لیے وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ، یہ جہاد کی بڑی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ اور اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی خاص طور پہ مسلمان کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم صحیح چیز کا جو حکم ہے وہ دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے محفوظ رکھے۔ ہر انسان کے اندر غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کمیوں کوتاہیوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ جو مجاہد ہے، یعنی یہ جو راقی ہے، اس پر ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے نفاذ کے لیے کچھ بھی، مطلب صحیح دلائل کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ان کو بحق ہی اس طرح ان کو پہنچائے جس طرح ان کا حق ہے۔ کسی بھی چیز کو چھپانا یہ کسی بھی معالج کی یہ شرط نہیں ہے۔ بعض جو معالج ہوتے ہیں وہ چیزوں کو چھپا لیتے ہیں اور لوگوں کو اس پر وہ صحیح طور پہ وہ گائیڈ نہیں کرتے، لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، اور لوگوں کو اس بات کے اوپر لے کے نہیں آتے کہ ہم جو ہے وہ اگر کوئی صحیح سچ بات ہم بتا دیں گے تو شاید لوگ جو ہے وہ ہم سے بھاگ جائیں گے۔ یہ آپ کا نہیں بلکہ معالج کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کما حق ہو، وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں جو اللہ نے کسی بھی معالج کے اوپر، کسی بھی معالج کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کی ہے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔